بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو ایم ایس سٹوریز چینل میں دل کی اتہا گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ سے وابستہ پیاروں کو صحت مند زندگی اور راحت و سکون والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری کہانی ایک جنازہ تین ملنگ۔ کیا ہوا جو اس بزرگ نے اپنی ساری جائیداد اپنا جنازہ نہ پڑھنے والوں کے نام کر دی؟ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ گزرے وقتوں کی بات ہے، کسی قصبے میں ایک نہایت ہی نیک اور محنتی انسان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام صلاح الدین تھا، لیکن اب وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی دن رات کی سخت محنت سے بڑی زمین جائیداد بنا رکھی تھی۔ اس کے تین بیٹے تھے جو اپنے باپ کے بالکل متضاد تھے۔ والد جتنا محنتی تھا، بیٹے اتنے ہی بدبخت تھے۔ عیش پرستی ان کا خاصہ تھی۔ گھر میں کسی چیز کی تنگی انہیں برداشت نہ ہوتی۔ سارا دن بس کھاتے پیتے اور آرام کرتے گزر جاتا۔ ان کے بزرگ والد کی قصبے میں بڑی عزت تھی۔ جو بھی ملتا سلام دعا لیتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ بزرگ اور بھی ضعیف ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اب اسے بیماریوں نے گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ دن میں دو بار یا تو حکیم کو بلوایا جاتا یا پھر ان کو ہی دواخانے لے جاتے۔ ایک دن بزرگ نے سوچا، اب میرے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ اگر میں مر گیا تو میرے بیٹے جائیداد کے لالچ میں پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ کہنے لگا، میرے پیارے بیٹو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے مرنے کے بعد تم لوگ بھی اسی طرح پیار و محبت سے رہو۔ میں نے اپنی ساری زندگی تمہارے لیے محنت کرتے ہوئے گزار دی، لیکن صرف دولت ہی زندگی کا حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھو، میں نے بے شمار محنت کی، لیکن آج جو کمائی میرے کام آئے گی وہ تم سب ہو، میری اولاد، میرے بیٹے۔ میری زندگی کی اصل کمائی تم لوگ ہو، میرے لیے اصل تم ہو۔ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری جائیداد کو مل کر استعمال کرنا اور مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد بزرگ اپنے ایک بیٹے سے قلم اور کتاب لانے کا کہا تاکہ وہ انہیں وصیت لکھ دے۔ بڑا بیٹا جلدی دونوں چیزیں لے آیا۔ بزرگ نے 2 کاغذوں پر وصیت لکھ کر ان 2 الگ الگ لفافوں میں بند کر کے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیے۔ ان میں سے ایک پر لکھا تھا، ایک جنازے سے پہلے سب کے سامنے پڑھا جائے، جبکہ دوسرے لفافے پر لکھا تھا، اسے جنازے کے بعد سب کے سامنے پڑھا جائے۔ بڑے بیٹے نے دونوں لفافے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیے۔ صلاح الدین کی حالت دن بدن بدتر ہوتی چلی گئی اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ سارے قصبے میں خبر پھیل گئی کہ زمیندار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا۔ انہیں کون نہیں جانتا تھا، لہذا جو سنتا گیا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے دوڑا چلا آیا۔ بیٹے باپ کی میت کو قبرستان لے گئے۔ امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے صفیں درست کروائی۔ جب سب لوگ صف در صف کھڑے ہو گئے تو بڑے بیٹے نے آگے بڑھ کر امام صاحب کے ہاتھ میں پہلی وصیت تھمائی اور کہا، یہ میرے والد صاحب کی وصیت ہے اور والد صاحب کے حکم کے مطابق اس وصیت کو نماز جنازہ کے سامنے بآواز بلند پڑھا جائے۔ امام صاحب نے وصیت کا لفافہ کھولا اور اندر سے کاغذ برآمد ہوا۔ انہوں نے اسے کھول کر بلند آواز پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر لکھا تھا، میری پہلی وصیت ہے کہ جو کوئی میرا جنازہ نہیں پڑھے گا وہ میری تمام تر دولت اور جائیداد کا حقدار ہوگا۔ یہ ایک عجیب و غریب وصیت تھی جسے پڑھ کر امام صاحب تو تنگ رہ گئے اور سننے والوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ شرح خاموشہ میں اس وقت ہزاروں زندہ انسان بھی موجود تھے، لیکن وصیت سننے کے بعد وہاں خاموشی چھا گئی، جیسے وہاں سے صدیوں سے کسی کا گزر نہ ہوا ہو۔ ہر کوئی کشمکش کا شکار تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ ہم تو جنازہ پڑھنے آئے تھے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم ہی جائیداد کے وارث بن جائیں گے۔ اسی لالچ سوچ کے ساتھ ایک شخص صف میں سے نکل کر ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا،
جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھے گا، کہ یوں اس نے ثواب کی بجائے جائیداد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس شخص کی حرکت سے باقی لوگوں کو بھی حوصلہ ملا، کیونکہ ہر کوئی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا، لیکن مارے شرم کے جنازہ چھوڑ کر ہمت نہ تھی۔ بس اس شخص کے ایک طرف کھڑے ہونے کی دیر تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنازے کے لیے آئے ہوئے تمام لوگ ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے تاکہ انہیں جائیداد میں حصہ مل سکے۔ اب جنازہ پڑھنے کے لیے بچے صرف امام صاحب اور مرنے والے کے 3 بیٹے۔ امام صاحب پریشان تھے کہ کوئی فتویٰ بھی نہیں دیا جا سکتا کہ یہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے پر راضی ہوں۔ ادھر تینوں بیٹے بھی کشمکش کا شکار تھے، آخر کیا کیا جائے؟ وصیت بھی سب نے سن لی، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اگر باپ کا جنازہ پڑھیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک نے کہا کہ اگر نہ پڑھیں تو چلو ان سب کے ساتھ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد تینوں بیٹوں نے فیصلہ کیا، ہم بھی باپ کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح وہ بھی دیگر کم ظرفوں کی طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب بچے اکیلے امام صاحب، اب تو ان کی عقل موقوف ہو گئی کہ کریں تو کیا کریں۔ امام صاحب اکیلے کھڑے سوچ ہی رہے تھے کہ قبرستان کے قریب سے 3 ملنگوں کا گزر ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر وہ رک گئے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک میت رکھی ہے اور جنازہ پڑھنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو وہ تینوں بھی نماز جنازہ پڑھنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو وہ تینوں بھی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے پہنچ گئے۔ امام صاحب نے ان تینوں لوگوں کو بھی ایمانداری کے ساتھ وصیت پڑھ کر سنا دی، تاکہ اگر وہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ورنہ وہ بھی جائیداد کے حقدار بن جائیں گے۔ وصیت سن کر ملنگ حیران رہ گئے، یہ کیسی وصیت ہے؟ پھر وہ مرنے والے کے بیٹوں سے ایک طرف کھڑے مجمع کی طرف متوجہ ہوئے تو انہیں ان کے یوں کھڑے ہونے کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ کہنے لگے، لوگو، یہ دن تو سب نے دیکھنا ہے۔ آج تم اس کا جنازہ پڑھو گے تو کل لوگ تمہارے جنازے میں آئیں گے۔ لیکن انہیں درویش کے واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہے۔ وہ ملنگ امام صاحب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ امام صاحب، ہمیں تو صرف ثواب کا لالچ ہے، دنیا کی دولت سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ نماز جنازہ پڑھنا شروع کر دیں، ہم آپ کی جماعت میں کھڑے ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلیے مسئلے کا کوئی تو حل نکلا، اور پھر نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی۔ نماز جنازہ ادا ہو گئی، دعا کروا دی گئی۔ جب دفنانے کا وقت آیا تو بڑے بیٹے نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر امام صاحب کے ساتھ ہاتھ میں ایک اور لفافہ دیا اور کہنے لگا، یہ میرے والد صاحب کی دوسری وصیت ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسے نماز جنازہ ادا ہو جانے کے بعد سب حاضرین کو بآواز بلند پڑھ کر سنایا جائے۔ امام صاحب نے لفافہ کھولا اور اس میں سے ایک کاغذ نکالا۔ امام صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پہ لکھا تھا کہ میں خود اپنی پہلی وصیت کو منسوخ کرتا ہوں، میرے تمام تر جائیداد ان لوگوں میں برابر تقسیم کر دی جائے جنہوں نے میرا جنازہ ادا کیا ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ اس طرف کھڑے سب لوگ سر پیٹتے رہ گئے، حتیٰ کہ اس کے بیٹے بھی۔ سب لوگ ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے کہ ہم نے چند پیسوں کی خاطر ایک نیک کام سے منہ موڑا۔ وصیت کے مطابق صلاح الدین کی ساری جائیداد امام صاحب اور 3 ملنگوں کو مل گئی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر صورت نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، چاہے اس دنیا میں دیں یا پھر ابدیت میں دیں، لیکن ہم سب کی اول ترجیح نیک کام کی نیت ہونی چاہیے، جس کا بدلہ صرف تو اب حاصل ہونا ہی ہے، جس کا بدلہ صرف ثواب کا حاصل ہونا ہو کہ کچھ اور لالچ ذہن نشین کیا جائے۔ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ صلاح الدین کے تینوں بیٹے دنیا میں بھی اپنے باپ کے جذبات سے
غافل رہے اور انہوں نے اس کی آخری رسومات میں بھی احترام نہ کیا، اور پھر انہیں ان کے لیے کیے کی سزا مل گئی۔ انسان تو ہے ہی ناشکرا، انسان تو ہے ہی لالچی۔ آج کل کے انسان پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، چاہے پھر وہ رشتہ دار ہوں یا کچھ اور۔